ہم نے سب کی باتیں سنی، ہماری خود بھی تربیت ہوئی کہ بلوچستان کے معاملات ہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو اس سیمینار کی جو تھیم تھی کہ ری امیجننگ پاکستان، یعنی پاکستان کا تصور نو، تو آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے، جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی اور ان کا حل تلاش کرنے کی بات کی گئی۔ ہم نے وہاں پر یہی بات کی کہ آج جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے۔ آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے، عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں۔ آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے، الزامات لگانے کا نام ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ یہ سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا غیر جماعتی نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جا سکے۔ تو یہی ہم سب دوستوں کی کوشش ہے کہ ابتدا لشکری لسانی صاحب کی دعوت پر کوئٹہ سے ہوئی، بلوچستان سے ہوئی، اس کے بعد تمام دوسرے صوبوں میں اور دیگر جو فورمز ہیں ان پر ہماری کوشش ہے کہ جا کر اور کم از کم پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدحالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کشمکش ہے، یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی۔ یہی مقصد تھا، اسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ آپ کو مزید بات جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، کل بھی آپ نے سب نے تکلیف کیا، بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ آج ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس قومی اکائی کے مسائل، پاکستان کی لیڈرشپ جو ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے اجاگر کریں، اور کوشش کی کہ بلوچستان کے طول و عرض سے ہم ان آوازوں کو بلائیں جو کہیں نہ کہیں بلوچستان کے تمام ایشوز پہ ان کا کوئی حیثیت ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے دعوت نامے دیے، کچھ آئے کچھ نہیں آ سکے۔ بہرحال ہمارا یہ کوشش تھا کہ اس آواز کو ہم بلند کریں، اور جس طریقے سے جس بحران سے ہمارا سماج گزر رہا ہے اس میں ایک ڈائلاگ کا ضرورت ہے۔ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے۔ اس کا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آج گوادر کے جو لوگ ہیں وہاں عام لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ریاست نے بنیادی حقوق ان کو مہیا کرنے کے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالا۔ ہم آج اس فورم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ریاست نے گوادر کے احتجاج پہ قید میں رکھا ہے، مولوی ہدایت الرحمان صاحب، واڈیلا صاحب 2-3 دن پہلے رہا ہوئے ہیں، ان سب کے کیسز واپس لیے جائیں اور ان کو آزاد کیا جائے۔ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو فوراً ریاست پورا کرے، اور گوادر کے لوگ جن کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کا سر چشمہ ہے، ان کے حقوق دیے جائیں اور وہاں امن کا فضا قائم کیا جائے۔ اگر ریاست اسٹیٹ کا میں بات کرتا ہوں، کیونکہ حکومت کا بات اس لیے نہیں کرتا ہوں، یہاں حکومتیں اب مفلوج ہیں، وہ کسی اور کے ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائلاگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضا قائم کرے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل تھیراپی میں ہے، یہ تھیراپی بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بحرانوں سے نکل سکیں، اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال، ایک باوقار، ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں، تاکہ ہم باقی قوموں کے برابر اپنا زندگی گزاریں۔ ہمارے جتنے مہربان ساتھی آئے، میں آپ کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا
آواز سنا, تلخ حقائق سنے, یقیناً تلخ باتیں بھی سنی ہوں گی, مگر انہوں نے بڑا تحمل سے 9 گھنٹے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی سے ڈائلاگ کا آغاز ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرات آپ کا تشریف لانے کا اور ہمیں موقع دینے کا, بات کرنے کا. میں لشکری رئیسانی صاحب کی بھی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی میزبانی کی ہے. یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان, پاکستان کا تصور نو, جس کی انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے وہ پشاور میں ہوگی, جہاں پہ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہماری میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں, عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضدارات کے. اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے, تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے, یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپے چڑھ گئے ہیں. اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے, تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے, یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے, وہ حکومت جو ہے وہ کس بھرے گی, باہر پیسوں دے گی, اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی. آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں, جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس کی کم, وہ اسکول میں نہیں ہیں, اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورش ہیں. تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں, تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی, جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے. اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے, اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے, اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے, تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے, لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں. اور جو 18ویں ترمیم نے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے, اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے, لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں. مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے, اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں, 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں, اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے, کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا. تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں, یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے. ہم منحاص القوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے, اور اس پہ کام کریں, کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے, بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے. 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں. اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں, غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں. اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے. شکریہ. میرے خیال سے سوالات لے لیں. جی, کوئی سوال آپ کے؟ آپ جہاں معیشت کی بات کی, یہ ایک تسلسل ہے. آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی, آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے, جو کلچر ہے, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ کون سے پلان ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانہ کے معاملات کو یا معیشت کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ, کیا ٹیمیں نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد, ہر 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جگہ پر؟ جی,
دیکھیں ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں. کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی, اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا. اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں. بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں. کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا, لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں. جو آپ کے ایم این ایز ہیں, جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, جو آپ کے سینیٹرز ہیں, اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے. کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے. کل کی کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا جو خدشات تھے ان کا اظہار بھی ہوا, سب کچھ آپ لوگوں نے بتا بھی دیا اور حل کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک فرسٹ یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا. لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی جو خدشات کے اظہار کیے دوبارہ فلیٹ ہوں گے وٹ ایور, لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ لوگ اشارہ کی ضرورت ہے؟ نہیں, اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں, آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے, اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے, آئین کے کی شکوں کو مانیں گے نہیں, تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی, سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. سر بلوچستان میں جو آوازیں 1970 سے اٹھ رہی تھی, ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. تو جو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھیں وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے ہیں سیمینارز کی, اس کو کہاں رکھیں گے؟ کیا ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس سیریز ڈائلاگ تو پہلے بھی بہت ہوئے, اس ڈائلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ڈائلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلاگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. یا کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے. ادارے, شخصیات, سیاسی جماعتیں سب نے جو کچھ کیا, آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. مکمل طور پر معاشی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر کلابس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. آپ وزیر اعظم رہے, آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں فوروں پہ رہے, یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ, آپ کا یہ جو فورم ہے یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جا الیکشن لڑیں؟ یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی آج سیاست میں ہیں, جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں, مارشل لا گورنمنٹس میں رہی ہیں, جو جوڈیشری میں رہی ہیں, یہ ایک اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے, ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں, عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں, سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے, وہ یہ کر گیا ہے, اس نے ماضی میں یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں, اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں.
आप जब वज़ीर खजाना थे तो आप जा रहे थे IMF की तरफ, तो अभी सरकार साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग IMF की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसकी पॉलिसी में क्या फर्क है? मैं समझता हूँ कि IMF जब हमने कर लिया था और IMF को वापस लेकर आ गए थे तो एक मईशत को एक डगर पर बिठा दिया था, डिफ़ॉल्ट कर्ज ख़त्म कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फ़ैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि IMF से बैठ के बातचीत करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुल्क मईशत के मसाइल हैं उसकी हल की तरफ ही जाएंगे। सर, IMF की टीम बांग्लादेश जो है उनके साथ मामला तय पा गए, लेकिन बांग्लादेश जैसे मुल्क के साथ उनके मामला तय पा गए तो हमारा क्या होगा? हम बैठेंगे और बात करेंगे तो मामला तय पाएंगे ना, लेकिन अगर आप बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। तो अब ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करता हूँ कि IMF से इन्होंने बात करने की बात की। कोई 4 महीने का नुकसान किया, गो के पैसों का नुकसान किया, लेकिन बहरहाल ये चले, अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बांग्लादेश ने आपने फरमाया कर ली बात, इस तरह इनको भी बात कर लेनी चाहिए। क्या ये हल हो पाएंगे बस के? और सेकंड ये कि जब आप लोग इमरान खान के खिलाफ तरीके अगर नहीं किया तो आप लोग बलन को बात दावे करते रहे कि हम खिलाड़ी हैं और इस गेम के पुराने प्लेयर्स हैं, हम मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अब तक 8 से 9 माह गुजर गए मईशत पटरी करी? देखिए, पहली बात यह है कि हम यहाँ, मैं अपनी जमात को डिफेंड करने नहीं आया या मईशत को डिफेंड करने नहीं आया, पॉलिसी को डिफेंड करने नहीं आया। ये एक नॉन पार्टीजन गैर जमाती बुनियाद पर हमने बात की है। लेकिन चूँकि आपने सवाल कर दिया, जो खराबी 4.5 साल या 10 साल या 20 साल में जो बुनियादी खराबियां हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप 8 महीने में दूर नहीं कर सकते। हो सकता है आप 8 साल में भी दूर ना कर सकें, लेकिन इस्तेहकाम की इब्तदा होनी चाहिए, वही ये हुकूमत कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, हम उनके वतन आने की बात करते हैं, लेकिन हमें उन नाइंसाफ़ियों का अजाला भी करना चाहिए, और वो नाइंसाफ़ियाँ बड़ी वाज़ेह हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज ये जुडिशरी का काम है कि वो भी अपने उन फैसलों को देखे जिनके असरात पाकिस्तान पर हुए और बेपनाह हुए हैं। मैं उन मसाइल की बात नहीं करना चाहता जो कुछ सियासतदानों के साथ हुआ, जो इस मुल्क के मायदों के साथ हुआ, जो इस मुल्क को चलाने में जो असर रहा है जुडिशरी के फैसलों का और उनके अमल का, इसका एक बड़ा हिस्सा उन मामलात में है जिनके शिकार आज पाकिस्तान है। आप इसके बाद जी आप बलूचिस्तान मौजूदा जो वज़ीर आला है, इनका कहना है कि 30 अरब रुपए जो है वो हमें कम मिले, जबकि 32 अरब रुपए जो है PPL जो है वो हमारे वाजिबात उनके पास मौजूद है। जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 20-25 सालों से मैं सहाफ़त से बलूचिस्तान में वाबस्ता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सब्जी में कोई भी करारदाद पास होती तो वफाक उसको टोकरी में डालती और बलूचिस्तान का उसको नजर नहीं आ रही होती। तो क्या समझते हैं कि अगर इस तरह चल रहा है या इस तरह मजीद मुस्तक़बिल में भी इस तरह होगा तो बलूचिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? इस वक्त हमारी पूरी अजला बलूचिस्तान की गैस से महरूम है, जबकि गैस सुई से निकल रहे। रोजाना कोयटा शहर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप खुद जहाँ जिस होटल में रह रहे हैं शायद उसमें भी गैस मौजूद ना होगा, तो ये किस तरह चलेगा सर? जी, मैं इसके हल बता देता हूँ। इसका हल सिर्फ करारदाद में नहीं है। करारदाद एक अपनी बात का इजहार होता है, उसके पीछे अमल की भी ज़रूरत है। आज भी बलूचिस्तान हुकूमत चाहे, दूसरे सूबे चाहें, और मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये उनको कहा भी था CCI के अंदर, आप आइन के मुताबिक अपनी गैस और बिजली ले लें, उसके खुद ज़िम्मेदार बन जाएं, और ये आज भी मुमकिन है। लेकिन इसके बारे में मैंने आज तक कोई करारदाद नहीं देखी। मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि बलूचिस्तान की गैस बलूचिस्तान को दे दी जाए, बलूचिस्तान की बिजली का हिस्सा बलूचिस्तान को दे दिया जाए, सिंध की गैस, सिंध की बिजली सिंध को दे दी जाए। सूबे खुद इन मामलात को तय करें, यही इस मामले का हल है। वरना हम बातें करते रहेंगे, इसने हमारे पैसे देने, उसने पैसे देने हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। पैसे आ भी जाते हैं, पैसे खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल हाल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करें। CCI में बात करें, असेंबली में इसकी बात करें। आपने कहा रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए, आप सियासी जमात के गुजार बैठे, मेरे ख्याल यहाँ पाकिस्तान में
लोगों को भिखारी बनाने में आप सब लोगों का बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में आज भी 35 लाख खवातीन जो है रोजगार कर रही हैं, उन्होंने गारमेंट पे काम किया, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, लेकिन आप लोगों ने सियासी जमातों ने यहाँ के गरीब आवाम को 2000-1500 2500 रुपए के पीछे लगा के सारा दिन ATM के कार्डों के ऊपर वो खड़े होते हैं। तो क्या वो बेहतर नहीं था कि बजाय उनको भिखारी बनाने के आप लोग इंडस्ट्री लगाते, चाहे गारमेंट्स की लगाते, किसी भी चीज़ की लगाते, वो बेहतर नहीं था? जी, आपकी बात दुरुस्त है। बांग्लादेश में भी फैक्ट्रियाँ हुकूमत ने नहीं लगाई, प्राइवेट सेक्टर ने ही लगाई हैं। तो हुकूमत का काम ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हम नाकाम रहे हैं, वरना हमारी भी आज जो एक्सपोर्ट है वो 100 अरब के करीब होनी चाहिए थी। यही नाकामी है जिनकी बात करने हम यहाँ पर आए हैं और उनका हल देने के लिए आए हैं। सर, क्या आप अपनी मेरा क्वेश्चन का सेकंड था कि आप इसी फोरम से इंतखाब लड़ेंगे या अपनी जमातों के टिकट पे या आजाद से? क्योंकि जो आपकी सोच है, आपने क्रिटिसाइज किया तमाम पिछले हुक्मरानों को, जिन जमातों का आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपने आप को क्रिटिसाइज किया। हम सब जिम्मेदार हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, फौजी भी हैं, जज भी हैं, मीडिया भी है। परसों की बात है कि यहाँ मीडिया ने खबर चला दी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। पूरी रात वो मिनिस्ट्री लगी रही, मिनिस्टर लगे रहे कि जनाब कोई शॉर्टेज नहीं है, और वहाँ कारों पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम यहाँ पर किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं, हमने किसी के बारे में कोई तनकीद नहीं की। हमने मुल्क के मसाइल की हल की बात की, उनके मसाइल की बात की और उनके हल की बात की। यही ज़रूरत है। जी भाई, इलेक्शन जब होंगे, जिस जमात में हम हैं वहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मुल्क के मसाइल की कोई बात तो करे ना। आज हमें सियासी निज़ाम मुल्क के मसाइल और अवाम की तकलीफ की बात करता नज़र नहीं आता, ना उनके हल तलाश करने में नज़र आता है। शायद साहब जैसे ही पीडीएम पर आई यानी इस्तीफा, तो हमने ये देखा कि पाक फौज की जानिब से स्टेटमेंट है कि माजी में मुदाखलत होती रही और आइंदा मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी मुदाखलत यानी। तो क्या अब जो आइन है उस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है या पाक फौज मुकम्मल एक स्टेप बैक? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना। हमारे मुल्क में लंबा अरसा मार्शल भी रहे हैं, फौज का अमल दखल रहा है सियासत में, आज भी रहा है। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको आइन के दायरे के अंदर लाने की ज़रूरत है। यही आपको मसाइल का हल देगा। क्या ये एक दिन में मुमकिन है? ये वक्त बताएगा। मसाइल हैं वो बेचे जा रहे हैं, जिससे मुल्क तरक्की भी कर सकता है। आप देखें सैनिक है और दीगर जो हमारे जिसम के वादन को भी तकरीबन कहते जी बेच दिया गया है। जब आप बलूचिस्तान की बात को करते हैं, जब पाक में जाते हैं तो वो सब बलूचिस्तान को भूल जाते हैं और जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं वो भी पाक को ही मुंतकिल हो जाते हैं। मैं देखिए, मैं गुजारिश कर दूँ, हकाइक को देखना चाहिए। हमने सैंदक बनाया, हमने उसको चलाया और वफाक का 28 अरब का नुकसान हुआ। जब 28 अरब की कुछ हैसियत होती थी, उसके बाद ये कंपनी आई है, इसने चलाया है, अच्छा चलाया है, बुरा चलाया है, एक मायदे के तहत चलाया है, और आपको मेरा ख्याल है हर साल 2-3 अरब रुपए आपको मिल जाता है, जहाँ तक मुझे इल्म है। ये बलूचिस्तान असम्बली का काम है कि उसकी हकाइक अवाम के सामने रखे। ये कौमी असम्बली का काम है। हालांकि अब ये सूबे के पास इख्तियारात हैं कि देख लें सैंदक मायदे में क्या हुआ था और उसके क्या नताइज मिले हैं, उसके क्या फ़वाइद बलूचिस्तान को मिले हैं। ये अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।